نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ابھی آپ نے خطبے میں قرآن پاک کی عظیم آیت کریمہ سماعت فرمائی، یعنی آیت الکرسی. کرسی کا میں نے گزشتہ جو میں معنی بیان کیا تھا کہ کرسی کا کیا معنی ہے، اس کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں. آج آگے چلتے ہیں، میں اس کا ترجمہ اور کچھ توحید کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا جو بہت بڑا مشکل کام ہے. یوں سمجھیے کہ اس کرۂ خاک سے اٹھ کر سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کی کوشش ہے، اور یہ بندے کے بس کا کام نہیں ہے. ہم نماز کے، وضو کے، زکوٰۃ کے، حج کے مسائل بڑی شرح صدر کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن توحید کا مسئلہ بہت ہی مشکل ہے. جس مسئلے میں جنید و شبلی بھی ہتھیار ڈال دیں اور ان سے بھی بات بن نہ سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی زبان سے ان کا بیان کر سکتا ہے، بعض کا تعلق زبان سے نہیں وجدان سے ہوتا ہے.
وہ ڈکشنری کے الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کو چوٹ لگی، آپ گرے ہیں تو شدید درد آپ کو ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو یا دوستوں کو نہیں بتا سکتے کہ مجھے کتنا درد ہے۔ بھوک لگی ہے، کل کہیں کھانا کھایا تھا، نہیں ملا کھانا، تو آپ نہیں بتا سکتے مجھے کتنی بھوک ہے۔ کسی کی محبت آپ کے دل میں ہے، شوق ملاقات ہے، آنکھوں میں پیاس ہے، دیدار کی تمنا ہے، ملنا چاہتے ہیں، اس کا اظہار آپ نہیں کر سکتے کہ میرے اندر کتنی محبت ہے۔ ان کا تعلق وجدان کے ساتھ ہے، ذوق کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے۔ روح جسم کو بلاتی ہے، خود نہیں بولتی، جسم کو دکھاتی ہے، خود نہیں دیکھتی۔ خود کب دیکھتی ہے؟ جب یہ پردہ اٹھ جائے، پھر یار کو دیکھ لیا کرتی۔ اس لیے کہ روح اس دنیا کی نہیں ہے، اس دنیا کی ہے، اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پنجابی کا ایک مصرع میری زبان پر آ گیا، تو ہی پردہ اگے چڑھدا، تو ہی یار چھپایا، ہٹ جا میرے راستے سے۔ جب اس جسم کو اتار کر روح پھینک دیتی ہے، عالم بالا میں چلی جاتی ہے، پھر فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، حوران خلد سے ملاقات ہوتی ہے، جنت کو دیکھتی ہے، رب کا دیدار کرتی ہے۔ تو توحید کا جو تعلق ہے وہ وجدان اور ذوق کے ساتھ ہے۔ جو آج کل ہم بیان کرتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی 11ویں والا، نہیں کوئی 12ویں والا، نہیں کوئی گورے والا، نہیں کوئی سیالہ والا، نہیں کوئی پاک پتن والا، یہ توحید نہیں ہے۔ جو میں نے نام لیے ہیں، مجھے اللہ کی قسم کوئی بھی مومن انہیں اپنا معبود نہیں سمجھتا، اللہ کے محبوب سمجھتا ہے۔ معبود سمجھے تو پھر نفی کرو، باطل معبودوں کی نفی کرو، اور جب محبوب سمجھو تو ان کے قدم چومو۔ کیا زمین پر رب نے جو آدم کی اولاد کو پھیلایا ہے کوئی بھی اس کا پیارا نہیں ہے؟ سبھی بیگانے ہیں۔ جو آج بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم علم کی اشاعت کر رہے ہیں، ہم حدیثوں کی شرح لکھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے اس خطے پر کوئی ولی بھی گزرا ہے؟ بولو۔ ان مولویوں سے سوال کرو، تم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچ سکتے ہو، یہ 200 سال کی بات ہے۔ میں خواجہ اجمیری کی بات کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا ان کی اولاد کے علماء ہوں، شاہ عبدالعزیز ہوں، شاہ رفیع الدین ہوں، شاہ عبدالقادر ہوں، شاہ اسماعیل ہوں، یہ سارے فیض یافتہ ہے خواجہ غریب نواز کے۔ خواجہ غریب نواز اس خطے پہ آئے تو داتا علی حجویری کے دروازے پر آئے، وہاں سے خیرات ملی، اور سچی بات ہے کہ داتا علی حجویری آرام فرما رہے تھے، خواجہ اجمیری نے جگایا ہے کہ تمہارے پاس خزانہ ہے، اسے کیوں بند کر کے بیٹھے ہو؟ خیرات کرو، تقسیم کرو۔ تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اس دن کے بعد پھر داتا داتا ہونے لگ گئی۔ جب خواجہ نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہا۔ اب میں کہیں دور نہ چلا جاؤں، میں نے آپ کے ذہن میں بات اتار دی، یہ ہے توحید کے علم بردار۔ مولویوں نے شرک کے کفر کے فتوے لگائے ہیں، لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے، ولیوں نے کافروں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے، بت توڑے ہیں،
شرک کے مرکز توڑے ہیں، توحید کی شمع روشن کی ہے۔ اس خطے پر کون تھا اللہ کو سجدہ کرنے والا؟ آج آپ جدھر بھی چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، آبادی سے دور چلے جائیں، اللہ کی قسم تمہیں وہاں بھی اللہ اکبر کی آواز سنائی دے گی۔ یہ کس کا فیض ہے؟ اولیاء کرام کا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آنے والوں نے ان کے مزارات کو آمدن کا ذریعہ بنا لیا، ان کے جانشین نالائق نکلے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا زاہوں کے تصرف میں شاہی کا نشیمن، لیکن اس ہستی کی نفی نہ کرنا، اس پر جو بیٹھے ہوئے مجاور ہیں ان کی نفی کرو۔ جو مرد اور عورتیں وہاں خلاف شرع کام کرتی ہیں ان کی نفی کرو۔ کسی مزار کو اگر سجدہ ہو رہا ہے، سجدہ کرنے والا گناہ گار ہے، مزار نے یہ تعلیم نہیں دی۔ مزار کا جو مالک ہے مزار میں، صاحب مزار، وہ تو کہہ گیا ہے کہ میں نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، میرے جو ملنے والے دوست ہوں گے وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے۔ سب سے پہلے تو میں اس کو ترجمہ عرض کرتا ہوں آیت الکرسی کا۔ کس لفظ سے یہ شروع ہو رہی ہے؟ یہی لطف آ جاتا ہے، مومن کو سرور آ جاتا ہے جب اپنے رب کا نام سنتا ہے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں، بڑا آسان سا وظیفہ، آپ بے شک منہ بند رکھیں اور تصور میں ہی اللہ 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 کرتے رہیں۔ زبان بھی نہیں ہلانے کی ضرورت ہے۔ آپ تنہا ہیں، سفر کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، مصروف ہیں، لیکن زبان بند ہے اور تصور اللہ 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 کیا معنی ہے؟ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے بغیر کوئی معبود۔ سبحان اللہ۔ یہ امریکہ کے صدر کو بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہے، یہ چائنا کے وزیر اعظم اور صدر کو بھی نعمت حاصل نہیں ہے جو ایک رکشہ چلانے والوں کو حاصل ہے۔ یہ ولیوں کا فیض ہے، رب کا کرم ہے ولی کے فیض میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ والحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، انسان کے زندہ ہونے کی طرح نہیں۔ قیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے، اس کی وجہ سے ساری کائنات قائم دائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے۔ ہم سو بھی جاتے ہیں، اونگ بھی جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ رب غافل نہیں ہوتا، ہر وقت اپنی مخلوق پر اس کی نظر ہے، اور ہر نظر ہی صرف نہیں، ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرما رہا ہے۔ اگر کسی بل میں چیونٹیاں ہیں ان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، جنگل میں شیر ہے، چیتا ہے، سی مرغ ہے، کوئی جانور ہے، ان کی ضرورت کو پورا فرما رہا ہے۔ فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ انسان کیوں پریشان ہے؟ جنگل کے درندے پریشان نہیں، جانور چوپائے پریشان نہیں، گھاس کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ جو اشرف المخلوقات ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے کیوں پریشان ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف لقمہ نہیں چاہتا، کچھ اور چاہتا ہے، اس کے لیے تو تگ و دو کر رہا ہے۔ اس لقمے کی تو رب نے ضمانت دی ہے، 12واں پارہ پہلی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر جاندار کا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ذمہ رزق ہے، میں ضرور پہنچاؤں گا، لیکن وہ رزق ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ٹینشن میں ہیں۔ ٹینشن والے کو اسٹیشن نہیں ملتا جہاں سے گاڑی پکڑنی ہے، اسٹیشن پر پہنچ جائے
گاڑی مل جائے، گاڑی منزل پر پہنچا دے گی۔ سبحان اللہ، ساتھ ساتھ کہتے رہا کرو سبحان اللہ، مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، جب ان کا خالق اللہ ہے تو مالک بھی اللہ کے علاوہ کوئی مالک ہے؟ یہ عقیدہ پختہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ کسی مردہ کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی کو رزق دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کسی کو صحت دے سکتا ہے؟ دنیا بھر کے ڈاکٹر اگر صحت دے سکتا ہوتا، آج بکرات بھی ہوتا، جعلی نوس بھی ہوتا، سکرات بھی ہوتا، سارے مر کھپ گئے۔ جو لوگوں کو صحت دینے والے تھے اپنی صحت بھی گنوا بیٹھے۔ اللہ ہے جو بیمار نہیں ہوتا، اللہ ہے جسے زوال نہیں، اللہ ہے جو زمانے کے کسی تغیر سے متاثر نہیں ہوتا، اللہ ہے جو کسی جہت میں نہیں ہے، اللہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ ہے جسے گرمی سردی نہیں لگتی، اللہ ہے جو اوپر نیچے آتا جاتا نہیں ہے، اللہ ہے جو تیری میری عقل میں نہیں آتا۔ فلسفی کو بانس کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ اے برتر از خیالو قیاسو گمانو وام، توجہ کریں کیا موتی پرو کر رکھ دیے ہیں۔ اے برتر از خیالو قیاسو گمانو وام، وز ہرچ گفتن شنیدیم و خواندائیم، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، جو سوچا ہے، اے اللہ تو سب سے بالا تر ہے۔ وہ ہے میرا اللہ، وہ ہے میرا اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ سورج اس کے اشارے پر آتا ہے، چاند اس کے اشارے پر طلوع ہوتا ہے، اور ستاروں کی محفل اس کے اشارے پر جمتی ہے۔ آج دیکھ ستاروں کی محفل کا انداز پہلے دن جو تھا آج بھی وہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قطب شمالی مشرق کو چلا گیا ہو، قطب جنوبی مغرب کو چلا گیا ہو؟ نہیں، جہاں رب نے آرڈر دیے، جہاں انہیں بیٹھنے کا حکم دیا، کوئی ستارہ آگے پیچھے۔ میرے آقا کریم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتا ہے؟ تم کہتے تو سورج ڈوب گیا، یہ سورج کدھر جاتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، یہ فلکیات کا علم ہے۔ نبی تو امی تھا، امی و دقیقت آن عالم، بے سایہ و سایہ بان عالم ہے۔ امی جہان کے سارے راز جانتا ہے، اپنا سایہ نہیں ساری کائنات پر سایہ کر رہا ہے۔ نگار من بمکتب نہ رفت، خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، نگار من بمکتب نہ رفت، خط نہ نوشت، بغمزہ مسئلہ آموخت، صد مدرس شد۔ میرا یار کسی مدرسے میں نہیں گیا، لکھنا نہیں سیکھا، پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اشارہ ابرو سے کئی استاد بنا دیے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ ہے، یہ اس کا فیض ہے، اس کے بھیجے ہوئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آگے کیا فرمایا؟ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ دنیا میری نبی کی صداقت کی شہادت دے نہ دے، میں عرش والا دے رہا ہوں کہ میرا نبی سچا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ اب مکے والے بھی کہیں گے صادق ہے، مکے والے کے ابو جہل بھی کہے گا یہ امین ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے، اس زمین و آسمان۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پھر سورج کدھر جاتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے، کسی سائنسدان کو پتہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ کی یہ جناب میں عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ جس کو اتنے ملائکہ سجدہ کرنے والے ہوں، سید المرسلین سجدہ کرنے والے ہوں، چاند سورج ستارے سجدہ کرنے والوں، تیرے میرے سجدے کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں جھکنے کی توفیق دیتا ہے۔ آؤ میرے دروازے پر،
سجدہ کرنے کے بعد پھر اجازت طلب کرتا ہے، مولا کریم اب میں واپس جاؤں؟ طلوع کی اجازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اجازت فرماتا ہے ہاں تجھے اجازت ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی کہ یہ اللہ کے حضور سجدہ کرے گا، پھر اذن طلب کرے گا، اللہ کریم فرمائے گا نہیں اذن نہیں ہے، واپس جاؤ۔ یہ ہے قرب قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ مغرب میں سورج ڈوب کر پھر واپس آئے گا، اور پھر حکم ہوگا آپ مسلسل چلتے رہو۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس سے پہلے موقع ہے رب سے معافی مانگ لے، اور میرا رب معاف کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ دل دیکھتا ہے کہ میرا بندہ دل سے توبہ کر کے آیا ہے، دھوکہ نہ کرے، دو نمبری نہ کرے، ہر چیز چھوڑ دے، پھر توبہ ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، مسائل تو اس میں بے شمار ہیں، کم از کم بھی 1 سال تو چاہیے، اتنا آپ میں حوصلہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ، اتنی آیت ہی پڑھتے ہیں اپنے مقتدیوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء حق، ایک علماء سو۔ علماء حق کی صحبت میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، علماء سو مسائل میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور علماء حق بڑی مشکل سے ملتے ہیں، بڑی مشکل سے ملتے ہیں، جو عالم بھی ہو بعمل بھی ہو، باس و تمہیز سے بچ کر، فرقہ واریت سے بچ کر، کفر کے فتوے لگانے سے بچ کر، صرف دعوت اللہ، اور یہ دعوت اللہ ہے، پہلے عقیدہ درست کرو، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھو۔ کیا کہتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون اللہ کی جناب میں شفاعت کرے گا؟ مالک تو وہ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے پوری عید پڑھ، الا باذنہ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک اللہ اذن نہیں دے گا۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا، ان کو سمجھ آئے نہ آئے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں اذن دوں گا اور وہ شفاعت کریں گے۔ حدیث پاک میں جو اس وقت میرے پیش نظر آئے، یہ ذخیرہ بہت وسیع ہے، کون دعویٰ کرے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا سب سے پہلے شفاعت انبیاء کرام کریں گے۔ سننا، سب سے پہلے شفاعت انبیاء کریں گے، اس کے بعد علماء کریں گے، جن کی طرف پشت کر کے مسجد سے جوتے اٹھا کر نکل جاتے ہو، کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ اس مرتبے کے لوگ ہیں۔ اور میں حدیث عرض کروں تو بہت سا وقت چاہیے، قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو بٹھائے گا کہ انبیاء کرام انہیں دیکھ کر وہ بھی رشک کریں گے، بڑے مزے سے بیٹھے ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی شان انبیاء سے زیادہ ہے، میں اس کی ایک عام مثال دیا کرتا ہوں کہ شادی کے موقع پر بیٹا دولہا بن کر بیٹھا ہوا ہے، وہ فارغ ہے، باپ بیچارہ دوڑ بھر کر رہا ہے، وہ مصروف ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا باپ سے افضل ہے، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، لیکن آج جو کا دن بیٹے کا دن ہے، آج تو اچھا لباس پہن کر بیٹھ جا، سارا کام تیرے بھائی اور تیرا باپ کرے گا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ شان انبیاء کی زیادہ ہے، کیونکہ ان کی پیروی کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے ہیں، لیکن آج ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے دنیا میں ذمہ داری اپنی
پوری کر دی۔ آج انبیاء کو فکر ہے اپنی امت کی، اور وہ بیٹھے سکون کے ساتھ، یغبطہم الانبیاء، حدیث میں آتا ہے کہ نبی بھی دیکھ کر رشک کریں گے، بھائی بڑے مزے سے بیٹھے ہو، اور ممبر پر بیٹھنے والے کو ترچھی نظر سے نہ دیکھا کرو، کیا پتا ہے یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، یہ بھی شفاعت کرنے والا ہو۔ پہلی شفاعت نبیوں کی، دوسری شفاعت علماء کی، تیسری شفاعت شہداء کی، جنہوں نے گردنیں کٹائی ہیں، خون بہائے میدان میں، وہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ اور اگر وہ عالم بھی ہوں، شہید بھی ہوں، تو وہ نبیوں کے بعد وہ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ شفاعت پر ہمارا ایمان ہے، قیامت کو شفاعت حضور فرمائیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اللہ تعالیٰ کے اب علم کی بات ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، کتنا وسیع ہے۔ قرآن سے ہی تھوڑا سا تبرک لے لیتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، پہنچ گئے آپ، یہ ظلمات بعضها علی بعض، اندھیروں پر اندھیرے، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں بڑی کمزور نحیف آواز کے ساتھ کہہ رہا ہے لا الہ الا انت، آئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یوں اللہ کو اپنے اندر اتارو، اس میں ذات کو یوں اندر اتارو، ٹھوکر لگے تو اللہ، بھوک لگے تو اللہ، دکھ آئے تو اللہ، بیماری آئے تو اللہ، ہاتھ اٹھیں، سر جھکے، آنسو بہنے لگ جائیں، مجھے رب محمد کی قسم، اللہ کی رحمت مجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ ہمارے اس خطے میں وبا ہے، جا کر دوڑ کر کسی ملا سے تعویذ لے لیا، کسی عامل کے پاس چلے گئے، اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ چھوڑو ان مولویوں کو، مشکل کشا میرا اللہ ہے، حاجت رفع میرا اللہ ہے، تیری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا اللہ ہے، تیرے دکھ درد کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ ہائے ہائے، وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، 1,00,000 اور کچھ افراد ان کی امت کے تھے، زیادہ امت نہیں تھی۔ میرے نبی کی امت تو افق کو بھر لے گی نا۔ اللہ لا الہ الا انت سبحانک، وہی لا الہ یہاں بھی ہے، وہی لا الہ وہاں بھی ہے، وہی لا الہ غار حرا میں بھی ہے، وہی لا الہ بدر کے میدان میں بھی ہے، وہی لا الہ عرش مولا پر جا کر بھی لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اللہ کے نام کی اتنی تشہیر فرما دی، سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے اللہ کا پیغمبر، قربان جاؤں میں، سارے بڑے پیارے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ وہ پیغمبر کی شان کے لائق، ہم نہیں غلطی کہہ سکتے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ میرا پیغمبر اگر یہ نہ کہتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، اب میں مچھلی کو حکم دیتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعلم ما فی السماء، قرآن میں رب نے فرمایا جو مادہ حاملہ ہوتی ہے میرے علم میں ہے، خواہ انسان ہو، جن ہو، پرندے ہوں، جانور ہوں، جو بھی مادہ جب حاملہ ہوتی ہے میرے علم میں ہوتا ہے، اور جب اس کا حمل وضع ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے علم میں۔ سبحان اللہ۔ جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں، وہ بچے دیتے ہیں،
گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اور جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ انڈے کو تو دیکھ لے، کھا جاتا ہے، فرائی کر لیا، آملیٹ بنا لیا، ہم کھانے کے شوقین ہیں۔ یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ دیسی ہے کہ فارمی ہے، سمیل آتی ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر تو کھاؤ کھاؤ، اپنی جان گواؤ۔ اور بھائی ایک تنکا لقمے سے لگ جائے تو وہ ہم نہیں کھاتے۔ مکھی چائے میں گر جائے چائے نہیں پیتے، ماشاءاللہ بڑے نفیس الطبع ہو، اور حرام سارا کھا رہے۔ رشوت حلال ہے؟ بولو کیوں کھاتے ہو؟ سود حلال ہے؟ یتیم کا مال حلال ہے؟ کیوں کھاتے ہو؟ 2 نمبری کر کے مال بیچتے ہو، جھوٹی قسم کھا کر بیچتے ہو، وہ حلال ہے روزی؟ مکھی والی چائے نہیں پئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے مشروب میں مکھی گر جائے اسے ڈبو کر باہر پھینک دو، وہ سارا پاک صاف ہے۔ لقمہ گر جائے ساتھ اس کے تنکا مٹی لگ جائے، جھاڑ کر اللہ کی نعمت سمجھ کر کھا جاؤ، نہ چھوڑو۔ بھائی میں آیت الکرسی کا حق تو نہیں ادا کر سکا، انشاءاللہ زندگی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھی آئیں گے تو میں بھی آؤں گا انشاءاللہ، تو پھر ملاقات ہوگی۔ تو میں اس بات پر تھوڑی آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، لقمے پر صحابی کی ایک عمل کے ساتھ۔ ہم کہاں، صحابہ کہاں؟ آج تو ممبر پر بیٹھ کر بڑے بڑے امامے باندھ کر ایران سے ڈگریاں لے کر وہ صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں، اور نام کیا ہے؟ ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ حرام ہے کہ کبھی اہل بیت کو انہوں نے ذکر کیا ہو۔ آپ ان کی مجلسوں میں جا کر سن لیں، کبھی حسن کا، کبھی حسین کا، کبھی خاتون جنت کا، کبھی علی المرتضیٰ کا، کوئی سیرت پاک کا واقعی انہوں نے سنا دیا ہو، وہ سناتے ہی نہیں ہیں۔ تنقید صحابہ پر اور ازواج مطہرات پر، اور مانے پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، دل جل جاتا ہے۔ یا اللہ یہ کیسی مخلوق ہے۔ آل بیت نے پوری زندگی، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، حضور مکہ میں رہے کتنے سال؟ مکی زندگی کتنی ہے؟ بالکل صاف ہو، کورے ہو، بخشے بخشائے ہو، تھوڑا نامہ اعمال بالکل صاف ہے۔ اللہ کے بندو 23 سال میرے آقا نے مکے میں گزارے ابو جہل کے پاس۔ جی نہیں، معذرت، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلا گیا۔ ہم سیدھے یونیورسٹی چلے گئے، اور لیکچر ہو رہا تھا انگلش کا یا ریاضی کا، وہ سننے لگ گئے۔ کل آپ کی جو تبلیغی زندگی ہے نبی پاک کی، وہ 23 سال ہے۔ 10 سال مدنی زندگی مبارک، 13 سال مکی زندگی، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ 40 میں 13 جمع کرو کتنے بن گئے؟ 53۔ حساب کے تو عادی ہو، لینا دینا جو روز ہوتا ہے اس میں تو بڑے ماہر ہو۔ ایک صاحب ہمارے کراچی سے آتے تھے، لطیفے کے طور پر آپ کو بات سنا رہا ہوں، وہ نعت پڑھا کرتے تھے، حاجی صاحب آپ ان کو کہتے تھے، اردو بولتے تھے کراچی والے سارے ہی۔ ان سے کسی نے پوچھا حاجی صاحب آپ پنجابی جانتے ہیں؟ کہتے کسی سے کچھ لینا ہو نا تو پھر تو میں پنجابی سمجھ جاتا ہوں، دینا ہو تو پھر مجھے پنجابی نہیں سمجھ آتی۔ ہمارا بھی وہی حال ہے۔ برکیف 13 سال تو ابو جہل نے حضور کی مخالفت میں حد کر دی۔ جی اچھا، یہ دور ختم ہوا، اب خوشبو پھیل گئی انصار کی، آپ مدینہ پاک تشریف لائے۔ 10 سال آپ نے مدینہ پاک میں، علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تاریخ کا مطالعہ کرو، ان 10 سالوں میں نبی پاک نے کبھی بھی ابو جہل کا نام ہی لیا ہو؟
جو ہمارا مخالف ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، جگہ جگہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ فلانا ڈھینگا بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس پوری لسٹ ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا دشمن میرے نبی کا، صرف بدر کے میدان میں میرے نبی نے صحابی سے فرمایا مجھے کوئی ابو جہل کی خبر لا کر دے۔ بس 10 سالہ مبارک زندگی میں سرکار نے مکہ بھی فتح کیا، حنین میں بھی فتح حاصل ہوئی، طائف بھی فتح ہوا، کہاں کہاں میرے نبی نے جھنڈے گاڑے اسلام کے، لیکن کبھی ابو جہل کا نام، کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں، میں تو آج خیال کر رہا تھا کہ 20 منٹ پر ہی میں اپنا بیان ختم کر دوں گا، لیکن اب بات آگے بڑھ گئی۔ ابھی میں نے وہ حدیث و صحابی کی بیان کرنی ہے۔ مرا در دل، شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں اگر آپ میرے پر آیا جایا کر رہے نا تو پھر مجھے ترجمے کی ضرورت نہ محسوس ہو، میں شعر پڑھ دوں آپ معذور ہو جائیں، لیکن آپ سڑک سے گزر جاتے ہیں ہارن دے کر۔ مرا در دل بغیر از دوست چیزیں در نمے گنجد، بخلوت خانہ سلطان کسے دیگر نمی گنجد۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں یہ جو دل ہے نا، یہ یار کا حجرہ ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس میں غیر کو نہیں بیٹھنے دینا۔ یہ مسجد ہم نے خود بنائی ہے، کیا مجال ہے کوئی کتا بلہ ادھر آ جائے، ہم صاف رکھتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، حالانکہ نمازیں ہم نے پڑھنی ہے، لیکن یہاں اللہ نے نہیں آنا۔ تیرے سینے میں جو جھڑکنے والا دل ہے، اس میں اللہ آتا ہے، اس میں اللہ سماتا ہے، اس میں اللہ کا نور پھیلتا ہے۔ تو سعدی صاحب فرماتے ہیں میرا دل ایسا ہے جو میرے یار کا حجرہ ہے، میں اس میں کسی غیر کو بیٹھنے سبحان اللہ۔ یہی صحابہ کرام کی زندگی مبارک ہے۔ ایک مجلسی قبیلے کے سردار جمع تھے، اس میں کچھ صحابہ بھی بیٹھے تھے، کھانا کھایا جا رہا تھا۔ ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، خیال کے طرح آگے پیچھے ہو گیا، لقمہ گر گیا۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں، ہم تو آدھی بوتل بھی چھوڑ دیتے ہیں، پوری نہیں پیتے، تہذیب کے خلاف ہے، کیا کہے گا، چائے بھی آدھی۔ ہماری کیا شان ہے، بعد میں آنے والے شاید ہماری شان کچھ بیان کریں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہماری کیا شان ہے۔ نماز بھی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صبح کی اذان پوری زندگی کبھی نہیں سنی؟ جو اذان نہیں سنے گا وہ اذان کا جواب بھی نہیں دے گا، اس سے معروم۔ جو اذان نہیں سنے گا، حضور نے فرمایا اذان ختم ہو تو پھر دعا درود پاک پڑھے، درود بھی نہیں پڑھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے، وہ بھی نہیں کی۔ صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ جاگتے جی ہم 11 بجے، ہم جی 12 بجے جاگتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تم کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے ہو۔ اور میں آپ دوستوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بات سے بات نکلتی ہے، مختلف محلوں کے نمازی آتے ہیں، میں اذانیں بھی سنتا رہتا ہوں۔ آج کل کتنے بجے؟ 4:30 بجے، 4:30 بجے اذان ہوتی ہے، جماعت 4:30، 4:15 بجے بھی میں اذان سنتا ہوں، یعنی جماعت سے 15 منٹ پہلے صبح کی اذان۔ اپنے مسجد کے مولوی صاحب کو، امام صاحب کو، قاری صاحب کو، مؤذن کو خبردار کر دو۔ حضرت بلال حبشی چھت پر بیٹھ کر مشرق کی طرف منہ کر کے صبح صادق کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تیری مسجد میں تو کلاک ہے، تجھے تو اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہی صبح صادق کا
نور پھیلتا تھا، کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر مسجد کے مؤذن کے لیے ضروری ہے جس وقت شروع ہو صبح کا اسی وقت اذان پڑھے۔ دیر سے اذان پڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ حضرت بلال کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی پاک نے انہیں یہ حکم نہیں دیا، یہی حکم دیا ہے کہ جو ہی صبح صادق ہو جائے فوراً صبح کی اذان پڑھو۔ اپنی مسجدوں میں یہ کم از کم یہ سنت و رائج کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ بے وقت اذانیں پڑھتے ہیں۔ تو باہر کا میں کیا عرض کر رہا تھا کہ صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، انہوں نے فوراً نیچے جھک کر لقمہ اٹھا لیا، اٹھا کر جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا صاحب کا سارے دیکھ رہے ہیں، پھر اس کو آپ نے نوش فرما لیا۔ جو ساتھی پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سردار بیٹھے ہیں جس کو بڑا معیوب سمجھیں گے، یہ ہم کیوں نہیں رکھتے؟ یہ تو بیگم صاحب کی مجبوری ہے، ہوم گورنمنٹ کا آرڈر سب سے بڑا ہے، وہ چیف جسٹس بھی ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، ہم مجبور ہیں۔ میں بھی لوگوں کو مجبور سمجھتا ہوں، بھائی ٹھیک ہے تمہارا گھر کا نظام چلنا چاہیے۔ ہم یہی کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ جان لوگوں نے نکالنی ہے کہ اللہ نے نکالنی ہے؟ جنت میں اللہ نے لے جانا ہے کہ لوگوں نے لے جانا ہے؟ قیامت کے دن شفاعت رسول اللہ نے کرنی ہے کہ تیرے پڑوسی نے کرنی ہے، کسی ایم اے نے کرنی ہے، کسی ایم پی ایچ نے کرنی ہے؟ کدھر ہے ہمارا دماغ اور سوچ؟ صحابی کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے لقمہ کیوں اٹھایا؟ یہ لوگ سردار ہیں، معیوب سمجھتے ہیں۔ جو جملہ انہوں نے کہا کاش یہ لکھ لیتے اور سینے پر لٹکا لیتے اور ہر ایک کو پڑھ کر سناتے کہ منع کیا ہو۔ آتروں کو وہ صحابی کہہ رہا ہے، مجھے لفظ بھی ان کے یاد ہے، صحابی کے لبوں سے نکلے ہیں، ان کے سینے سے نکلے ہیں، عشق و محبت کے ساتھ نکلے ہیں، نبی سے پیار کی وجہ سے نکلے ہیں۔ فرمایا آتروں کو سنت حبیبی لہا ہے ولا الہما کا، ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ سارا زمانہ ایک طرف، آمنہ کا در یتیم ایک کی طرف، کوئی راضی ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے۔ ہم تو یار کو منائیں گے، بلے شاہ نے ناچ کر بھی اپنے یار کو منا ہی لیا نا۔ کنجری بنیا میری شان نہ گھٹتی، مینوں نچ کے یار مناون دے۔ اور تجھے تو ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تو سجدہ کرنا ہے، مسجد میں پاکیزہ مسجد میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ میرا اللہ پیار کرتا ہے، تیری پیشانی پر ملائکہ بوسے دیں گے، تیرے ہاتھوں سے مصافحہ کریں گے، تیرے سینے سے سینہ لگائیں گے۔ اللہ 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 یاد رکھو، اللہ اللہ یاد رکھو۔ آج یہی سبق یاد رکھنا۔ وقت بہت زیادہ میں نے آپ کا لے لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اپنی محبت نصیب فرمائے۔ کاروبار کے لیے دعا مانگو نہ مانگو تمہاری مرضی، یہ دعا ضرور مانگو، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ یہ دعا اصل میں داؤد علیہ السلام کی ہے، کہاں سے چلی ہے، کہاں پہنچی ہے، اور میرے نبی پاک نے اس دعا کو پسند فرمائے۔ اللہ مرزقنی حبہ کا، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔